بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین، ویلکم بیک۔ اور ماشاءاللہ آپ نے سورۃ الہمزہ کی تیاری کمپلیٹ کی ہوگی، اور لائیو کالز انشاءاللہ العزیز اب ہم لیں گے۔ لائیو کالز لے کر انشاءاللہ آپ کی غلطیوں کو بھی درست کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پرناؤنسیشن ہے اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ خیر النساء۔ کون؟ ماشاءاللہ خیر النساء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر النساء، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ تو سورۃ الہمزہ کی تیاری ہو رہی ہے آپ کی؟ یا ماشاءاللہ۔ تو کمپلیٹ سنائیں گی سورۃ الہمزہ یا صرف آدھی سنائیں گی؟ I don't know. اوکے، ریڈ کمپلیٹ ون، نو پرابلم۔ اوکے اچھا۔ اوکے، ریڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، ویری ویل۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ فیل خیر النساء، فیل نہیں، فی الحطامہ۔ فی الحطمہ۔ ماشاءاللہ۔ وما ادراک ما الحطمہ۔ یہاں پر ضاد نہیں پڑھنا، دال ہے، دال کو ضاد کے مشابہ نہیں کریں۔ وما ادراک، اد کریں گی تو ضاد بن جائے گا۔ وما ادراک ماشاءاللہ۔ ما الحطمہ۔ ماشاءاللہ نار اللہ الموقدہ ماشاءاللہ۔ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورۃ الفیل سنائیں گی آپ؟ سورۃ الفیل آپ نے تیاری کی ہے سورۃ الفیل کی؟ کوسی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا۔ دیکھیے ٹی وی اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ یہاں پر خیر النساء الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، بأصحاب الفیل، بأصحاب الفيل۔ ماشاءاللہ۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل، ماشاءاللہ۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر النساء، ماشاءاللہ ہماری پرمننٹ کالر، اور بہت خوب آپ نے ماشاءاللہ اچھی تیاری کی، اور کوشش یہ کیجیے کہ آپ پچھلی صورتیں بھی ایک ایک کر کے سنائیں تاکہ آپ کی پچھلی صورتیں ان میں بھی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہوتی رہیں۔ ٹھیک ہے خیر النساء، کوشش کریں پچھلی بھی یاد کرتی رہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین سامعین، ماشاءاللہ ہمارے پرمننٹ کالر خیر النساء ہیلی فیکس سے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ، ان کے والدین، ان کے ماشاءاللہ پیرنٹس ساتھ میں ہوتے ہیں اور خوب محنت کرواتے ہیں بچی کو، گھر میں سبق بھی یاد کرواتے ہیں، اس کے بعد پروگرام ریکارڈ پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ریکارڈ پروگرام دیکھنے کے بعد پھر اس کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ ناظرین ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں امریکہ سے عائشہ۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امریکہ سے عائشہ. جی عائشہ آپ کافی دنوں کے بعد آپ نے جوائن کیا. جی آپ عمرہ پہ گئے تھے, آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک, خیر سلامت, اللہ جزاک اللہ فی الدارین. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ لائیو پروگرام, اب تو یہ آپ کو ایک گڈ نیوز ہے کہ الحمدللہ ویک کے 6 days منڈے ٹل سنڈے, یعنی منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے علاوہ فرائیڈے, پھر سیٹرڈے سنڈے بھی, تو اب 6 دن باقاعدہ الحمدللہ یہ پروگرام باقاعدہ انشاءاللہ چلتا رہے گا لائیو. جی آج سورۃ الہمزہ سنائیے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. دوبارہ پڑھیے عائشہ, جی دوبارہ پڑھیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ جی الذی جمع مالا وعددہ. یہاں غنہ کریں, مالا وعددہ, غنہ کہتے ہیں ٹیکنگ دا وائس انٹو نوز. جی یحسب ان مالہ اخلدہ. ماشاء اللہ. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اس کو الگ الگ کر کے پڑھ لیں تو آسانی رہے گی آپ کی. نار اللہ الموقدہ, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. ماشاء اللہ. عائشہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ یہ غلطی ہے, مین مسٹیک جو آپ کی ہیں وہ حرکات کو ذرا کھینچ رہی ہیں. تو حرکات کو زبر زیر پیش جو حرکات ہیں اس کو بالکل اس طریقے سے پڑھیں گی نہ یہ کھنچنا پائیں اور نہ اس میں جھٹکا ہو محسوس. اور یاد رکھیے کہ جہاں کہیں جی کچھ کہہ رہی ہیں عائشہ؟ اور قاری صاحب میں علم ترہ سنانا چاہتی ہوں. علم ترہ کا نماز میں جو جی اگر میں مسٹیک آپ کی ساتھ ساتھ میں درست کروں تو بہتر ہے یا اس کو آپ کو آخر میں ہی بتاؤں؟ آخر میں بتاؤ. جی ٹھیک ہے. سورۃ الفیل سنائیے. علم ترہ. جی علم ترہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, علم یجعل کیدہم فی تضلیل, وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ماشاء اللہ. اچھا کوشش کیجئے کہ جب ہم یہ صورتیں پڑھاتے ہیں نا تو ہم اس میں سب سے پہلے حرکات کو واضح کرتے ہیں. جب ہم حرکات بتلاتے ہیں تو وہاں ذرا غور کیجئے کہ ہم یہاں کون سی حرکت کو بتلا رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم پرناؤنسیشن کی جانب بڑھتے ہیں اور پرناؤنسیشن کی وضاحت کرتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, اس کو ذرا غور کیجئے اور نوٹ کر لیجئے نوٹ بک کے اندر. اور اس کے بعد جو ہم اس کا جوڑ بتلاتے ہیں نا تو وہاں پر ہم یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں دیکھیں یہاں مد ہے, جہاں مد ہوگا تو اس کو ذرا کھینچیں گے انشاءاللہ العزیز. آج بھی آپ دیکھیں گی انشاءاللہ آیت نمبر 7 اس کی وضاحت ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے تھوڑی سی اور محنت کیجئے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا عائشہ, جزاک اللہ. بہت اچھا پڑھا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. نہ کوئی سی بات نہیں, بس دعاؤں میں یاد رکھیے تکبیر ٹی وی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. جزاک اللہ فی الدارین. جی اور اس پیغام کو ذرا عام کیجیے امریکہ کے اندر اور بھی, تاکہ اور ناظرین سامعین کو بھی, تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو محترم ناظرین سامعین ماشاءاللہ یہ پر منٹ کالر جو ہمیں الحمدللہ اب جوائن کر رہے ہیں باقاعدہ, یہ ہمارے پر منٹ کالر ہیں جو باقاعدہ ہمارے عمرے سے جانے سے پہلے الحمدللہ یہ باقاعدہ ہمارے ساتھ کالر تھے اور باقاعدہ ہر پروگرام میں شریک ہوتے تھے اور شریک ہونے کے بعد پورا سبق بھی سنایا کرتے تھے. ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب
وعلیکم السلام. کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں ام آمنہ جرمنی سے بات کر رہی ہوں. ام آمنہ جرمنی سے. جی جی سورۃ الہمزہ سنائیں گے؟ ہمارا آج کا سبق چل رہا ہے سورۃ الہمزہ. جی جی سنائیے سورۃ الہمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آمنہ آپ کی عطیہ میں ساتھ ساتھ بتلاؤں یا آپ کو آخر میں بتلاؤں؟ جی اب مجھے ساتھ ساتھ بتلائیں. جی چلیں انشاءاللہ. جی پڑھیے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ میرے ساتھ پڑھیے. وَيْلٌ کل لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ. ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جی آیت نمبر 2 پڑھیے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ماشاء اللہ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. جی ماشاء اللہ. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ماشاء اللہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. یہاں را کو ذرا فل ماؤتھ کیجئے، موٹا کر کے پڑھیے. ادراک. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. ماشاء اللہ. نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. موقدہ. نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. جی الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. ماشاء اللہ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ. ماشاء اللہ. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. ماشاء اللہ بہن آمنہ جرمنی سے، اور آپ نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پڑھا. کوشش کیجئے مزید امپروو کرنے کی. ہم جس طریقے سے سبق پڑھاتے ہیں پورا پروگرام دیکھیے آخر تک، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مزید اس میں آسانی پیدا ہوگی. تو جی قاری صاحب مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے. جی وہ یہ کہ میں جرمنی میں، چونکہ ہمارے یہاں یہ کہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ذرا آواز آپ کی کافی سلو ہے، ذرا زور سے بولیں گے آپ پلیز. خالی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں اپنی بیٹی کو گھر پر، چونکہ ابھی وہ 3 سال کی ہے، اسی لیے میں اسے گھر پر پڑھا رہی ہوں قرآن پاک. ٹھیک ہے. تو خالی صاحب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میری تجوید کے سامنے یہ جس طرح سے بس کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک اسی تجوید کے ساتھ ہی، کیونکہ ہمارے یہاں نزدیک ہی نہ تو کوئی مدرسہ ہے نہ اس طرح کے کوئی دینی ادارے ہیں، لیکن میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور نہ ہی کوئی سے مطلب لے جانے اور آنے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے. ماشاءاللہ میں آپ کو ایک گڈ نیوز دوں. الحمدللہ پہلے ہمارا یہ پروگرام ہفتے میں صرف 4 دن ہوا کرتا تھا، اب باقاعدہ الحمدللہ 6 دن ہو رہا، پورا ویک پروگرام چل رہا ہے علاوہ جمعہ. اگر آپ پروگرام کو جوائن کر سکتی ہیں تو بہت اچھا. بچی کو بھی جوائن کروائیے، خود بھی حصہ لیجیے اور بچی کو بھی جوائن کروائیے. اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ کار اور ہے کہ پروگرام جو ہے ہمارا ریکارڈ چلتا ہے صبح 10 بجے کے ٹائم پہ. اگر وہ ریکارڈنگ آپ دیکھیں یا پروگرام کو ریکارڈ کر لیجیے تو بچی کو اس وقت جب آپ چاہیں تو اس وقت دکھائیے، ساتھ ساتھ میں اس کو بھی امپروو کرائیے. اور جہاں تک میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو اینی ٹائم انشاءاللہ العزیز میری ہیلپ حاضر ہے، انشاءاللہ میری خدمت حاضر ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں، کیونکہ ابھی تو میں نے اسے شروع کیا تقریباً وہ تختی نمبر 3 اسے پڑھا رہی ہیں، تو کیا میں جس طرح کی میری تجوید ہے اس تجوید کے ساتھ میں اسے پڑھا سکتی ہوں، یا میری غلطیاں ہیں یا میں اسے نہیں پڑھانے کے قابل نہیں ہوں؟ کوشش اگر قرب و جوار کے اندر کوئی ایسی آپ کو سہولت نہیں تو بہتر ہے. ماشاءاللہ آپ کی کافی مطلب یہ کہ کچھ غلطیاں ہیں جو اس وقت بہت ضرورت ہیں آپ کو انشاءاللہ درستگی کی، تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی درست ہو جائیں گی. آپ پر منٹ جب جوائن کریں گی نا ہمیں تو انشاءاللہ العزیز بہت آسانی سے آپ شاید پچھلے پروگرام دیکھیں یا نہیں دیکھیں آپ نے، لیکن یہ ہے کہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. باقی الحمدللہ بہتر ہے آپ پڑھا سکتی ہیں. کافی پروگرام میں نے آپ کے دیکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، جیسے 3 سال کی ہے، میں نے اسے شروع کیا جی 1 سال سے ایک روزانہ ایک ورڈ
یہ دو الفاظ سے پڑھا رہی ہوں میں، یہی چاہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی گناہ یا کوئی گناہ کا مرتکب تو نہیں. لیکن یہی کوشش ہی کیجئے کہ جو اس کی پرناؤنسیشن ہے اگر اس کی غلط نہ ہو صحیح ہو تو پھر کوئی ایسی بات نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر پرناؤنسیشن کی جانب ہم جب بڑھتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ الف کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، منہ کے خالی حصے سے. با کی ادائیگی جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا. تو اگر وہیں سے ادا کریں تو پھر تو بہت اچھا. اگر وہ ادائیگی درست نہیں تو پھر تو ممکن ہے کہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچی کا جو اسٹیج ہے نا اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سکھائیں گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ بچی جب 4 سال کی ہو جائے گی تو بہت اچھا پڑھنا شروع کر دے گی. اب ٹریننگ دینے کے لیے تو بہت اچھا ہے نا، نہ ہونے سے تو بہتر ہے. قاری صاحب اگر آپ بچی کی تھوڑی سی فون لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اسے کس طریقے سے. جی ذرا جلدی کیجیے گا. جی آمنہ سبق کا سنائیں. تو قاری صاحب آپ سنیں گے، آپ کے پاس ہے وقت؟ اگر جی سنائیے. مثلاً ہم قاری صاحب سبق کا بھی سنائیں، فون ہے تو کا سنانے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ سے شروع کا معنی سبق کا سنائیں. اعوذ باللہ ماشاءاللہ بہتر ہے کہ آپ کوشش کیجئے. بچی کی جو ایج ہے اس کے لحاظ سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. کوشش کیجئے ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. یا آپ کی اسی طریقے سے ہیلپ رہے گی تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ نے کال کی جرمنی سے، فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے آپ پر منٹ ہماری کالر ہوں گی اور اسی طریقے سے جوائن کریں گی اور اپنی غلطیوں کو درست کریں گی. ناظرین وقت بھی بڑا مختصر ہے اور آیت نمبر 7 اس کی وضاحت کرتے ہیں. حرکات کی وضاحت کی تھی، اب اس کی پرناؤنسیشن کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین آیت نمبر 7 میں ہے التی تطلع علی الافئدہ. پہلا کلمہ التی. التی میں پہلا حرف ناظرین الف ہے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اگر یہاں حمزہ پڑھیں گے تو حمزے کی صورت میں حمزہ کا مخرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی اقصی حلق گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے. اس کے بعد لام ہے ناظرین. لام کا مخرج یہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے. التی میں تیسرا حرف تا ہے. تا میں تا کا جو ہے اس کا مخرج حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یعنی اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں اس کی جڑ پر جب لگائیں گے تو یہاں سے تا ادا ہوگا. اس کے بعد یا ہے ناظرین. یا حروف شجریہ میں سے ہے. وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ درمیان زبان درمیان تالو سے یا ادا ہوتی ہے. اور اس کے بعد ناظرین دوسرا کلمہ ہے تطلع. تطلع میں پہلا حرف تا حروف نطعیہ میں سے. اس کی وضاحت ہو چکی کہ زبان کی نوک اور دونوں دانت اوپر کے یہ 2 دانت ہیں اس کی جڑ یعنی ثناء علیہ کی جڑ پر جب لگائیں گے زور سے تو یہاں سے تا ادا ہوگی. تو طا کا بھی یہی مخرج ہے متحد المخارج یعنی ان دونوں کا تا اور طا کا سیم مخرج ہے لیکن طا صفات کے لحاظ سے بھی فرق ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ فل ماؤتھ ورڈز میں یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے بھی طا ہے. اس کے بعد ناظرین لام ہے. لام کا مخرج زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ دونوں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ اور تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوا ہے. اس کے بعد ناظرین دوسرا کلمے کا آخری حرف ہے عین. عین کا مخرج یہ گلے کے مڈل آف تھروٹ یعنی کہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقی میں سے ہے. اور اس کے بعد ناظرین علا ہے. علل ہے. علا میں پہلا حرف عین ہے. عین کا بھی وہی مخرج وضاحت ہو چکی. اس کے بعد لام کا مخرج حروف طرفیہ میں سے اس کی وضاحت بھی ہو چکی. ناظرین اس کے بعد ہے الافئدہ. الافئدہ میں ناظرین پہلا حرف ہے لام کیونکہ الف جو ہے لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. لام کا مخرج وضاحت کر چکے کہ زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین حمزہ ہے. حمزہ کا مخرج یہ گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین فا ہے. فا حروف شفویہ میں سے ہے. فا حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بہت ہی آسان کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصہ یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ ہوگا اور نچلے ہونٹوں کا تر حصہ ہوگا. یہاں لگائیں گے تو یہاں سے فا ادا ہوگا. اور اس کے بعد ناظرین حمزہ ہے. حمزہ کا مخرج گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقی میں سے ہے. اس کے بعد ناظرین دال ہے. دال حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کی نوک
اور اوپر دانتوں کی جڑ یعنی ثنایا علیہ کی جڑ سے جب لگائیں گے تو دال ادا ہوگا. اس کے بعد تا کا بھی یہی سیم مخرج ہے. ناظرین یاد رکھیے گا کہ جب یہ تا وقف کی صورت میں ہوگی گول تا, تو یہاں تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے. آئیے ناظرین اب اس کے ہم انشاءاللہ العزیز اس کی حرکات بھی جانی آپ نے, اس کی پرناؤنسیشن کو بھی جانا. اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کے جوڑ, اس کے جوائنٹ کا طریقہ کہ ان حروفوں کو کس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے. آئیے ناظرین اس کی ہجے کرتے ہیں. ناظرین التی تطلع علی الافئدہ میں سب سے پہلا حرف ہے حمزہ. حمزہ پر ہم تصور کریں کہ یہاں پر زبر ہے اور اس کو لام سے ملائیں گے. حمزہ لام زبر, اللام زبر لا, اللہ. تو یاد رکھیے یہاں پر لام کو موٹا نہیں کرنا. حمزہ لام زبر, اللام زبر لا, اللہ, تا یا زیر تی, اللتی, تا طا زبر تا. یاد رکھیے متحد المخارج سیم مخرج ہیں, ان کی پرناؤنسیشن سیم ہے لیکن صفات کا فرق ہے. یاد رکھیے کہ صفات کے فرق ہونے کی وجہ سے طا کو تا نہیں ہونے دینا اور تا کو طا نہیں پڑھنا. تو یہاں ذرا احتیاط کیجیے گا. تا طا زبر تا, طا زبر طا, تا طا, تا طا. یہاں طا نہیں پڑھیں گے بلکہ تا طا زبر تا, طا زبر طا, تا طا. لام زیر لی, تطلی, عین پیش عو, تطلع, عین زبر ع, تطلع, لام لام زبر لل, علل. حمزہ فا زبر اف, حمزہ زیر ای, علل اف ای. دال زبر دا, علل اف ای دا. تا زیر تی, علل اف ای داتی. لیکن آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے تو ہم علل اف ای داتی نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں اسٹاپ کر دیں گے. اسٹاپ کی صورت میں یہاں جو گول تا ہے یہ گول تا نہیں ہوگی بلکہ ہا بن جائے گی تو علل افئدہ ہو جائے گا. تو یاد رکھیے ناظرین آیت نمبر 7 اس کی وضاحت ہو چکی, التی تطلع علی الافئدہ. ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 7 اس کی پریکٹس پوری کی اور ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن عمدہ کر کے پڑھیں, آسان اور عام فہم انداز میں پڑھیں, عربی لب و لہجے کے اندر پڑھیں. اور امید ہے کہ الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 7 اس کی خوب مشق بھی کی ہوگی. ناظرین ہم نے پچھلے اسباق کے اندر علم تجوید سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اعضائے صوت کے نام یعنی کہ وہ اعضاء جو جن کی ادائیگی منہ سے ہوتی ہے اور جن کی ادائیگی, جن حروفوں کی ادائیگی اور ان میں کون کون سے اعضاء جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں, اس سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا اور صحیح معنوں میں اس کی وضاحت بھی کر چکے تھے. الحمدللہ ہر دانتوں کے نام کے دانت کل 32 دانت ہیں, ان دانتوں کے نام ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام کے اندر باقاعدہ صحیح معنوں میں بتلائے تھے. ناظرین ہم آج آپ کو یہ بتلائیں گے کہ زبان کا, اس سے پہلے ہم نے دانتوں کے نام بتلائے, اب ہم زبان سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں اور زوم کر دیتا ہوں, طرف لسان کہتے ہیں یعنی زبان کا گول کنارہ, زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں. بیچ والا حصہ جو تالو سے لگتا ہے اسے شجر لسان کہتے ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے گا, زبان کا کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں اور جو درمیان سے لگتا ہے اسے شجر لسان کہتے ہیں. اب زبان کے سامنے والی نوک, زبان کے سامنے والی نوک جو ثنایا سے لگتی ہے, ثنایا سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت انہیں ثنایا کہتے ہیں. یہ جو لگتی ہے اس کو رأس اللسان کہتے ہیں یعنی کہ زبان کا سرا, رأس کہتے ہیں سر کو, لسان کہتے ہیں زبان کو. تو یاد رکھیے کہ رأس اللسان کیسے کہتے ہیں یعنی کہ ثنایا کے ساتھ جو نوک لگتی ہے یعنی زبان کی جو سامنے کی نوک ہے اسے رأس اللسان کہتے ہیں. اب ناظرین حلق کی طرف تالو کے آخر میں, حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحات کہتے ہیں. جیسے کہ ہم قاف کے مخرج میں اکثر ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ زبان کا وہ حصہ جو تالو کے, زبان کے جڑ یعنی زبان کے جڑ جو تالو کی جانب ہے نا, جو آخر میں کوا ہے, اس سے نخرہ, اس کو نخرہ بھی کہتے ہیں. اور یہ آخر کا جو حصہ ہے, اوپر جو تالو کا نرم حصہ ہے, تالو کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے پائلیٹ کا جو اگلا حصہ سخت ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو نرم ہے, نرم حصے کو ناظرین کہتے ہیں لحات. اس لیے کاف اور قوف یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف لہویہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ لحات سے ادا ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحات کہتے ہیں, یہ نوٹ فرما لیجئے گا. اور اس کے بعد ناظرین دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو, دونوں ہونٹوں کے بند کرنے کو اطباق شفتین کہتے ہیں.
دونوں ہونٹوں کے بند کرنے کو اطباق الشفتین، الف یعنی کہ حمزہ قاف زیر اط، با الف زبر با، اطبا قاف زیر قی اطباقی، شین زبر شا، فا زبر فا، تا یا زبر تی، شفتین نون ساکن، شفتین، اطباق شفتین، یہ نوٹ فرما لیجئے۔ دونوں ہونٹ بند کرنے کو علم تجوید کے اندر اطباق شفتین کہتے ہیں، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو انضمام شفتین، انضمام شفتین کہتے ہیں، یعنی کہ انضمام بڑا مشہور نام بھی انضمام بھی کہتے ہیں اور انضمام شفتین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، الحمدللہ آپ نے دانتوں کے نام بھی جانے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی جانا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین ایک نقشہ مخارج، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو علیا جو سامنے کے دو دانت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے دانت، انہیں ثنایا علیا کہتے ہیں جو اوپر کے دو دانت ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوائے اوپر کے دانتوں کے کوئی تمام حروف یہیں سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دو جو ساتھ والے دانت ہیں انہیں رباعی کہتے ہیں، پھر انیاب ہیں، پھر ضواحک ہیں، پھر طواحن ہیں، پھر نواجز ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ آپ نے صحیح معنوں میں جانا، اور پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ گلے کے کون سے حصے کو کیا کہتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام اسی طریقے سے پروگرام کا وقت ختم ہوتا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام تک کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم جو اس میں کوشش کر رہے ہیں مل جل کر، میں اور آپ اور تکبیر ٹی وی، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور جو ان سے مستفید ہو رہا ہے یا رب العالمین ان کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔